وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقولهم سواء رواہ مسلم۔ میں جس مسئلے پر گفتگو کرنے والا ہوں وہ مسئلہ قسطوں کے ذریعے چیزیں خریدنے کے سلسلے میں ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اور جو حدیث بھی میں نے تلاوت کی ہے وہ دونوں سود کے سلسلے میں ہیں۔ میں نے ان دونوں کی اس لیے تلاوت کی کیونکہ قسطوں کے ذریعے گاڑی لینا بھی اسی کی قسم میں سے ہے، اگر ان میں 3 شرطیں نہ پائی جائے۔ قسطوں کے ذریعے چیزیں خریدنا آج کل بہت عام ہو چکا ہے، لیکن عام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ شریعت نے قانون جو بنایا ہے، انسان کو اس کے مطابق عمل کرنا اسی میں کامیابی ہے، اس کے برخلاف عمل کرنا یہ ناکامی ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ تو میں نے جو ابھی بات کی ہے کہ قسطوں کے ذریعے چیزیں خریدنا، اس کے اندر 3 شرطیں پائی جائے تو جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے، بلکہ سود ہی کے اقسام میں سے ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیز خریدی جائے، خریدتے وقت یہ خریدنے والے بیچنے والے دونوں کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ چیز جو بیچی جا رہی ہے یہ ادھار پر ہے۔ نمبر 2، جس وقت وہ چیز خریدی جا رہی ہے ہو یا بیچی جا رہی ہو، اسی مجلس میں اس کی مکمل قیمت طے کر لیا جائے کہ اس چیز کی مکمل قیمت کیا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ لیٹ فائن کی شرط نہ ہو۔ جو قسطوں کے ذریعے اس کی مکمل رقم ادا کی جائے گی، تو اگر ایک قسط اگر دیر ہو گیا، لیٹ ہو گیا، 1 ہفتہ دیر، 1 مہینہ دیر ہو گیا ہو، تو اس میں لیٹ فائن کی شرط نہ ہو کہ لیٹ فائن آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ اگر لیٹ فائن کی شرط ہو تو وہ سود ہے اور پھر یہ معاملہ جائز نہیں ہے۔ تو لیٹ فائن کی شرط نہ ہو تو یہ معاملہ جائز ہے۔ اس کی مثال موجود ہے حدیث میں کہ صحابہ نے جو ہے قسطوں کے ذریعے چیزوں کو خریدا بھی ہے اور بیچا بھی ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ اس سلسلے میں جو ہے قسط وغیرہ کے ذریعے کوئی چیز خریدے یا بیچے، تو یہ تینوں چیزیں، یہ جو تینوں شرطیں ہیں، ان تینوں شرطوں کو جو ہے سامنے رکھے پھر معاملہ کرے، کیونکہ اگر قسطوں کے ذریعے لینے جائیں گے تو سود میں مبتلا ہو جائیں گے، اور سود سے بہرحال بچنا ضروری ہے، کیونکہ سود کے سلسلے میں قرآن کے اندر بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے جو ہے 70 درجے ہیں گناہوں کے، اور اس میں سب سے کم تر گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے، اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جو شخص سودی معاملے سے اپنے آپ کو نہ روکے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یقیناً یہ دونوں جو وعیدیں ہیں بہت سخت وعید ہیں، اسے سودی معاملے سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ رہی بات وہ لوگ جو بہت غریب طبقے کے ہیں، کیش کے ذریعے کوئی چیز خرید نہیں سکتے اور ان کو کوئی چیز لینا بہت ضروری ہو، اس کے لیے بغیر ان کی زندگی نہ چلے، مفتیان اکرام اس سلسلے میں ان کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ بھائی جتنا آپ کو ضرورت ہو اتنا لے لو، اس لیے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو شخص مجبوری کے تحت کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا یا شریعت کے قوانین میں حد سے تجاوز کرنے کا ارادہ نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو جو بہت مجبور ہو وہ تو اس کے ذریعے کوئی چیز خرید و فروخت کر لے، لیکن ہمیشہ اس کی اجازت نہیں ہے، ایک خاص موقع پر
لیکن جو لوگ نقد خرید سکتے ہیں یا اسی طرح وہ چیز اس کے پاس موجود ہے، وہ شوقیہ جو ہے قسطوں کے ذریعے خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، تو ان دونوں کو بالکل اجازت نہیں ہے۔ یہ سود ہے، اور سود پر جو وعید ہے وہ وعید ان دونوں پر لاگو ہو جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ قسطوں کے ذریعے جو معاملہ ہے اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے، اور جو بہت زیادہ غریب ہے اس کے بارے میں نے بتا دیا آپ لوگوں کے سامنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔